جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ تم بھی پسند آ گئی ہو مجھے۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی غریب لڑکی تھی جس کی دوستی یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی مایا سے ہوئی تھی۔ وہ مایا کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ مایا نے اسے ڈریس چینج کرنے کے لیے دیا تھا، پر وہ غلطی سے مایا کی جگہ اس کے بڑے بھائی شاہرون کادوانی کے کمرے میں چلی گئی تھی، جس کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ، مافیا کنگ تھا۔ کپڑے چینج کرتے وہ جوں ہی واش روم سے باہر نکلنے لگی، شاہرون کو دیکھ ڈر کر واش روم کا دروازہ واپس بند کرنے لگی تھی، پر اس سے پہلے شاہرون نے غصے سے دروازہ کھولا، پر اس پر نگاہ پڑتے ہی 20 سالہ ماروی ایک غریب گھرانے میں بڑی ہوئی تھی، جہاں اس کے علاوہ اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ اس نے شروع سے ہی خود کی خواہشات کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے ابا تو اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے اپنے ابا کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ سادے سے لباس کے اوپر چادر اوڑھے گئی تھی، مگر وہاں لڑکیوں کو نت نئے کپڑوں میں ملبوس کپلیکسٹی کا شکار ہونے لگی تھی اور بار بار اپنی چادر کھینچ کر درست کرتی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکیوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے منہ بنایا تھا۔ البتہ لڑکوں کا رویہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بے شک وہ سادی تھی مگر دکھنے میں انتہا کی حسین تھی۔ اوپر سے اس کی معصومیت نے تو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جیسے ہی وہ کسی بھی لڑکی کے پاس بیٹھنے لگتی، وہ بار بار اپنا بیگ رکھ دیتی ساتھ والی چیئر پر کہ یہ پہلے سے بک ہے۔ ان کا یہ ظالمانہ سلوک دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی کندھے تک آتے گولڈن بالوں والی، ہاتھوں میں بینڈز پہنے اس کے پاس سے گزر کر آگے ہوئی تو اس کے برعکس لوگ اسے بڑھ چڑھ کر پاس بیٹھنے کی آفر کرنے لگے تھے۔ کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ مایا کادوانی تھی، مشہور بزنس ٹائکون کی بیٹی۔ کون نہیں جانتا تھا اسے۔ مایا بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا چاپلوسانہ رویہ دیکھ اس نے منہ بنایا۔ دوسری طرف اس نے ماروی کو بیٹھنے اور جگہ تلاشنے کی تگودت کرتے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، سمجھی، کہیں پیچھے جا کر بیٹھو۔ اپنی مڈل کلاس لڑکیوں کے درمیان مائرہ نامی لڑکی، جو خود بھی امیر باپ کی بیٹی تھی، غرور سے اس کا بیگ نیچے پھینکتی بولی تو اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بس باہر آنے کو تھے جب وہ تھک ہار کر پیچھے جا بیٹھی تھی۔ تم بیٹھو نا میرے ساتھ مایا، اچھی دوستی ہو جائے گی ہمارے بیچ، وہ بال لہراتی بولی، جیسے اس کو تو وہ انکار کر ہی نہیں پائے گی۔ ویسے بھی مایا کی گڈ بکس میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور پھر اس کا بھائی شاہرون کادوانی پر تو دنیا کی سبھی لڑکیاں مرتی تھیں۔ کیا پتہ یہ لڑکی اسے پسند کر کے اسے بھابھی ہی بنا لے۔ مگر اس کی خوش فہمیوں پر اوس تب پڑی جب مایا نخوت سے بولی، "یو آر ناٹ مائی ٹائپ"۔ وہ ببل چباتے پیچھے جا کر عین ماروی کے پاس پٹخ کر کے بیٹھی کہ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ حیرت جو تھی کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی اس کے پاس کیسے بیٹھ گئی، جسے کوئی اپنے پاس نہ بٹھا رہا تھا۔ "ہائے، مائی نیم از مایا، اینڈ یورز"۔ مایا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بولی، جسے اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ "ہائے، آئی ایم ماروی"۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، "کیوٹ، جسٹ لائک یو"۔ وہ اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ جلد ہی لیکچر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ لیکچر آف ہوتے ہی مایا کھڑے ہوتے بولی، "چلو کینٹین چلتے ہیں"۔ اس لیکچر نے تو دماغ پکا ڈالا، وہ کہنے کے ساتھ اسے کھینچ کر کینٹین لے جا چکی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ آ کر جلدی ہی اس کا آرڈر لے گیا تھا۔ جو اس نے اپنے لیے برگر اور فرائز منگوائے تھے وہی ماروی کے لیے بھی منگوائے تھے۔ "آپ نے 2 چیزیں کیوں منگوائی، اتنا کھاتی ہیں آپ"۔ وہ آنکھیں بڑے کیے بولی، جس پر مایا کا قہقہ گونجا تھا اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ "کیا تمہیں میں ڈائناسور لگتی ہوں کہ اتنا کچھ کھا جاؤں گی"۔ "آف کورس، تمہارے لیے آرڈر کی ہیں"۔ اور اس کی بات پر اسے دیکھ کے رہ گئی کہ ابھی تو ان کی دوستی بھی نہیں ہوئی
تو وہ اس کے ساتھ اتنا احسان کیوں کر رہی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ اجنبی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم میری دوست ہو اور اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں میں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ لیکن ہماری دوستی کب ہوئی؟ وہ خوشی اور اشتیاق بری حیرت سے بولی تھی۔ کیونکہ مطلب پرست دنیا میں ایک یہی لڑکی اسے دوست بنانا چاہتی تھی خود سے، ورنہ باقی تو اسے منہ بھی نہ لگا رہے تھے۔ ابھی ہی تو ہوئی ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے بولی، جب وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جواب طلب نگاہوں سے۔ کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے سٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس تو آپ کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا اس کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس سے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھیں، جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہیں، تم مخلص ہو، لیکن وہ چائنا کا مال ہے۔ وہ نخوت برے لہجے پہ جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہی بات تم میں پسند ہے مجھے، تمہاری یہ پیور ہنسی، وہ اس کے گال پر چٹکی برتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے۔ اور ایک بار پھر کینٹین میں مایا کا قہقہ گونجا تھا، جسے دو حسد بھری نظروں نے قہر سے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ مایا اور ماروی کی دوستی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہوتی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی تھی۔ مایا کی باتوں میں زیادہ تر اس کے بڑے بھائی شاہرون کادوانی کا ہی ذکر رہتا تھا، جس کی وجہ سے اب تو ماروی کو بھی اس سے ملنے کا تجسس ہونے لگا تھا، مگر جیسے وہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے اور کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے تو اس کی روح بھی کانپ جاتی تھی، یہ اور جو ملنے کی خواہش تھی وہ مر جاتی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور مایا نے ماروی کا سر کھایا ہوا تھا یہ کہہ کہ اس کی برتھ ڈے ہے اور ماروی کو لازمی اس کی برتھ ڈے میں آنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی وہ اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوست اور بھی تھے مگر بیسٹ فرینڈ تو وہی تھی نا، اس لیے وہ اس کو لازمی بلوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے ترلے ڈال رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کے ابا اجازت نہیں دیں گے، جس پر مایا نے کہا تھا، تمہارے ابا سے تو میں چٹکیوں میں اجازت لے لوں گی، تم اپنی بات کرو، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم ہی میری برتھ ڈے پہ نہیں آنا چاہتی، وہ اداس سا چہرہ بناتے ہوئے بولی تھی، جس پر ماروی کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مایا، حقیقت یہی ہے کہ ابا نہیں مانیں گے، میں ان سے تو دو بار بات کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانے، تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے، وہ بے چارگی سے بولی، جس پر مایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کے گھر جائے گی اور اس کے ابا سے اجازت لے گی۔ اسی لیے آج مایا اپنی گاڑی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی اور ساتھ میں اجازت لینے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو اس کے اماں ابا اس پیاری سی لڑکی کو جو کہ ایک گاڑی سے نکلی تھی دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ماروی نے فوراً اس کا تعارف کروایا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اماں ابا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مایا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے جب سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہی ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کلاس سے نکالنے کے چکروں میں تھی اور بہت اذیت دیتی تھی، صرف مایا کی وجہ سے میں آج تک بچی رہی، وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جس پر مایا نے کس کر اسے ٹوکا دیا جو اسے فرشتہ سخت بنا کے پیش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے اماں ابا بھی تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے اور اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس کی اماں فوراً کچن میں کچھ لینے چلی گئی تھی، جبکہ ابا جو باہر جانے لگے تھے مایا کے روکنے پر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، جس پر ماروی کے باپ نے اجنبی سے دیکھا۔ ہاں جی، بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔
اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے بولے تھے۔ انکل، پرسوں میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ماروی جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر ہو، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایسا کیوں ہے انکل؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بے بسی سے بولے تھے، بیٹا تمہیں پتہ تو ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، میں رات کو کیسے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دوں؟ وہ اس کو زمانے کی تلخ حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فوراً سے بولی تھی، انکل اب آپ تو مجھ سے مل چکے ہیں نا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیسی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ماروی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس کی رسپانسبلٹی میں لیتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی تو وہ کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اسے انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک واحد ہی تو ان کی بیٹی کی دوست تھی، اگر اس کو بھی وہ انکار کر دیتے تو ایسا کیسے چلتا؟ کچھ دیر منانے کے بعد آخر کار ماروی کے ابا مان ہی گئے تھے، جس پہ وہ دونوں خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے باہر جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کیا تم میرے ہاتھوں کی بریانی کھاؤ گی؟ بے شک تمہارے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں کی طرح تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے امید ہے شاید تمہیں پسند آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید سے بولی تو مایا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کوئی چیز تم بناؤ اور میں نہ کھاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی خوشی سے وہ اس کے لیے بریانی پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی، جو مایا نے بہت شوق سے کھائی تھی۔ ایک پلیٹ سے تقریباً زیادہ ہی وہ کھا چکی تھی اور اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح جب یونیورسٹی میں آئے تو ماروی نے اس کے گلے لگ کر اس کا برتھ ڈے وش کیا تھا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آ رہی ہو نا تم آج میری سالگرہ پر؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں ہاں بابا، آ رہی ہوں، ایک ہفتے سے تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، تو کیا اب بھی نہیں آنا؟ آج وہ دونوں جلدی ہی گھر چلی گئی تھی، جبکہ مایا نے اپنی پوری کلاس کو انوائٹ کیا تھا اپنی برتھ ڈے پارٹی پر۔ شام کو مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ آج تو مائرہ بھی سرخ رنگ کی شارٹ میکسی میں وہاں موجود تھی، جس نے اس کے بدن کو بالکل بھینچا ہوا تھا۔ سارے ایک دفعہ مڑ کر تو اسے لازمی دیکھ رہے تھے، جس پر اسے اپنے حسن پر فخر ہونے لگا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر پھر رہی تھی، اسے امید تھی کہ آج اس کا کسی نہ کسی طرح سے شارون کادوانی سے سامنا ہو ہی جائے گا اور وہ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا ہی لے گی۔ اس حد تک وہ خوش آئندہ تھی جب اس نے باہر سے آتی ماروی کو دیکھا تھا، جو نہایت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اندر کی جانب آ رہی تھی، ہاتھ میں شاید کوئی گفٹ تھام رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں تحقیر لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ آخر مڈل کلاس فیملی سے ہو کر اس کی یہاں آنے کی جرات بھی کیسے ہوئی تھی؟ اس کو اچھی طرح سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں اتنی شاندار پارٹی میں آنے کی؟ کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا گھر بھی دیکھا ہے جہاں تم منہ اٹھا کے چلی آ رہی ہو؟ ابھی اس نے اندر ہی قدم رکھا تھا کہ ایک دم سے ماہرہ اس کے سامنے آتی چلا اٹھی تھی، جہاں سب مہمانوں کا مرکز ایک دم وہی بن گئی تھے۔ سب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو مائرہ؟ راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ پھر اس کے سائڈ سے نکلنے لگی تھی۔ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے وہ آج مایا کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید مائرہ اس قسم کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کو تو لڑنا تھا اور اس کو یہاں سے باہر نکالنا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اتنی حرکت برداشت کر لیتی؟ اس لیے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ باہر پھٹکا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس گھر کے اندر قدم رکھا، تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے اس بڑے گھر میں آنے کی، سمجھی تم؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ ہو کون تم؟ یہاں آنے والے اپنے کپڑے دیکھے ہیں؟
وہ ایک دم سے اس کے کپڑوں پر طنز کرتی ہوئی کہکا لگاتی ہوئی بولی تھی، جس پر سبھی لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ اس قدر توہین پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور آنسو گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، مگر اپنی دوست کا کیا کرتی جس نے اس کو اتنی منتیں کر کے بلایا تھا۔ وہ کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی اور مائرہ تھی کہ اس کو اندر جانے نہ دے رہی تھی۔ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ وہ ایک دم پھر اٹھی تھی، اپنے اندر ہمت جمع کرتے وہ بولی تھی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ مائرہ، مجھے یہاں مایا نے بلایا ہے اور میں اسے ملے بغیر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم پتہ نہیں کیسے اتنی ہمت سے بولی تھی کہ مائرہ کو اس کی زبان چلانے پر شدید طیش آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارتی، کسی نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یو بلڈی بچ! مگر ساتھ والے کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا، کیونکہ وہاں مایا موجود تھی جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیسٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکا۔ اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑ کر بولی کہ مائرہ کی ایک دم سے چیخیں بلند ہوئی تھی۔ ساتھ ہی رکھ کر تھپڑ اس نے مائرہ کے منہ پر مارا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر خود بھی نیچے گری تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے اس نے ماروی کو نیچے پھینکا تھا۔ سارے یہ تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا وہ سادہ سی لڑکی واقعی مایا کادوانی کی دوست تھی؟ پھر تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کو تنگ کرنا چاہیے تھا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ جب مایا نے اس کو فوراً سے اپنی باہوں میں تھاما تھا، کیا تم ٹھیک ہو ماروی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان نظروں سے بولی تھی، جس پر وہ مشکل سے ہی صحیح سرخ بہتی آنکھوں سے اس بات پر سر ہلا گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی اور اس کو پانی پلاتے ہوئے شانت کر رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کتنی فکر تھی اس کو اس کی دوست کی، مگر اس کا یہاں رکنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ تو ہیں ہی ڈبل سٹینڈرڈ، صرف کپڑوں سے لوگوں کو جج کرتے ہیں، مگر ان کی بولتی تو آج میں اچھی خاصی بند کر کے رہوں گی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز نظر سے بولی، جس پر نہ سمجھی سے ماروی نے اسے دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ پکڑو، میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آئی ہوں، اور جاؤ اوپر میرے کمرے میں جا کر چینج کر لو۔ لیفٹ سائڈ پر 3rd روم ہے، مگر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، جس پر اس نے آنکھیں دکھائی تھی، اور اس کی بات کو سنتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی اوپر جا چکی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر 3rd روم ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ آمنے والا روم تھا یا سامنے والا، کیونکہ اس کوریڈور کے دونوں سائیڈوں پر کمرے تھے۔ وہ اللہ کا نام لیتی ایک کمرے میں گھس چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو سکون میسر کیا تھا۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے اس کمرے کو اشتیاق والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کا گرے اور وائٹ کلر اس کمرے میں رہنے والے کی نفاست کے بارے میں منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا مایا اپنا کمرہ اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے؟ اس کو کیا گرے وائٹ کلر اتنا پسند ہے؟ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی، کیونکہ حال ہی میں مایا نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو ڈارک کلر زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ لائٹ کلر زیادہ پسند ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب وہ واش روم کا رخ کرتے ہوئی اندر چلی گئی۔ واش روم بھی نئے طرز کا بنا ہوا تھا، جس میں ہر آزائش موجود تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندر کے منظر دیکھنے لگی، اور پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے فوراً اس ڈریس کو کھولا تھا جو مایا نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کا نہایت خوبصورت میکسی تھی، جس کے بازو کندھے کے نیچے سے شروع ہوتے تھے اور کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے، جبکہ اس کے پچھلے سائڈز پر زپ لگی ہوئی تھی، جس سے اس کے پیچھے سے گردن صاف نمایاں ہونے والی تھی۔ وہ تو حیرت سے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسی ڈریس کیسے پہنے گی۔ ایسے کپڑے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ بے شک بے حد پیارے تھے، مگر وہ ان کو کیری کیسے کرتی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ دھونے کے لیے شاور آن کرتی، اس کا ہاتھ غلط بٹن پر لگ چکا تھا اور اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ اب تو اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس کو یہی ڈریس پہننا پڑنا تھا۔
جیسے ہی اس نے وہ ڈریس پہنا اور اپنے آپ کو واش روم کے لگے آئینے میں دیکھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس حد تک بھی حسین لگ سکتی تھی؟ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ سوچ ہی اس کے چہرے کو شرم سے سرخ کر گئی تھی کہ وہ یہ پہن کے باہر جائے گی۔ اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھنا چاہا، اس کی ہمت نہ پڑی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس نے خود کو تیار کیا اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ جب آگے ایک اجنبی شخص کو دیکھتے اور اپنے حلیوں کو دیکھتے، اس نے چیخ مارتے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ جیسے سامنے موجود شاہرون کادوانی دھکا دے کر کھول چکا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں خوف جگمگانے لگا تھا۔ شاہرون ایک مافیا مین تھا، انڈر ورلڈ کا، جو کہ نہایت شفاق مشہور تھا۔ اس کو اپنی چیزوں میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی، اور جھوٹی چیزیں تو وہ قطعاً استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی آتا تھا، نہ ہی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت تھی سوائے مایا کے۔ مگر آج جیسے ہی اس نے ایک ویٹر سے سنا کہ کسی کو اس نے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا ہے تو غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اندر جو بھی ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہوں، کیونکہ وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا عادی نہ تھا، اور کسی نے اس کی ریاست میں قدم رکھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ فوراً تیزی سے اپنے کمرے میں آتے اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تھا کہ کوئی حساس مواد کسی نے چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر ویٹر کی بات یاد آتے ہی کہ وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا غصہ اور سڑھ چڑھ کے بولنے لگا تھا، کیونکہ ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اسے رجانے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ بلکہ اس کو کسی لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا جو صرف اس کی دولت کو پسند کرتی تھی۔ آج کل کوئی بھی مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے سبھی لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا، اور مایا کو بھی یہی ہدایت دی تھی یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرے گی، مگر مایا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مخلص لڑکی کو اپنی دوست بنا چکی ہے، جس میں کوئی بھی بناوٹی تاثر موجود نہ تھا، جس پر شاہرون کادوانی اچھا خاصا تپا تو تھا، مگر کیا کرتا؟ اس کی بہن کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھا، مگر اس کو بھی ملنے کا تجسس تھا کہ آخر کون سی لڑکی تھی جس نے مایا جیسی اڑیل لڑکی کو زیر کر لیا تھا۔ مگر ابھی تو اس وقت وہ واش روم میں موجود لڑکی کا قتل کرنا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے واش روم میں موجود تھی۔ ضرور اس کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور وہ ایک ایک پل گن رہا تھا کہ کب وہ باہر آئے گی اور وہ اس لڑکی کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا تھا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے اعصاب شل ہوئے تھے، وہ جو غصے سے اس پر دہاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس معصوم پری کو دیکھتے جیسے اس کی دنیا ہل گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی چیخ مارتے دروازہ بند کرنے لگی تھی، جب وہ بیچ میں ٹانگ اٹکاتا دروازے کو ایک زوردار دھکا مارتے دوبارہ کھول چکا تھا، اور وہ لڑکی خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں اچھا لگا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایک باری قدم اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب ترین آ گیا تھا کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، جو کہ ماروی کے انگ انگ کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اس شخص سے۔ میں یہ تو یہاں ڈریس چینج کرنے آئی تھی۔ مایا نے مجھے اپنے کمرے میں بھیجا تھا، وہ لیفٹ سائڈ پر، وہ تھرڈ روم میں، وہ ایک دم ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ مایا اوپر کسی کو بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ یقیناً اگر اس نے اس کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا تو وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہی تھی، جس کا وہ ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک اوپر سے نیچے تک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جیسے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو اپنی بہن کے بعد اس کو بھی اندر تک ہلا کے رہ گئی تھی۔
इसने गौर से इसको देखा और इसके करीब आने लगा। जैसे ही वो इसके नरम रास्प से भरे लबों पर झुकने लगा था, वो एकदम इसको पीछे धकेल गई थी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। वो इसके आगे हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोते हुए बोली थी, जिस पर वो अच्छा खासा शॉक हुआ था। इस शख्स की कुर्बत के लिए हर लड़की मरती थी, और ये थी कि जिसे वो अपने कुर्बत से आशना करवाना चाह रहा था। वो इस पर एक निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझ रही थी कि ये बात इसे बुरी तरह खिलती। जब इसके नज़र अंदाज करने पर वो इसकी थोड़ी को दबोचते हुए इसका चेहरा अपने सामने कर गया था और इसके बहते आंसुओं पर अपने लब रखे थे, जिसने मारवी को बुरी तरह सख्त कर दिया था। इसका सांस भी आना बंद हो चुका था, जिसे वो अच्छी तरह महसूस कर चुका था। अगले ही लम्हे वो इसके लबों पर झुका था और इसके अंदर अपनी सांसें मुंतकिल करने लगा था। जब मारवी होश में आती, एकदम इसको धक्का देते बाहर भागी थी। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। अंडरस्टैंडिंग, वो अपने लबों पर ज़बान फेरते हुए बोला, क्या हुआ मारवी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माया, जो इसको इतनी खूबसूरती से सजा देख इसकी तारीफ़ करने वाली थी, कि इसका घबराया चेहरा देखकर इसकी परेशानी की वजह पूछ गई थी, जो इस वक्त काफ़ी हद तक घबराई हुई लग रही थी। वो माया, तुम्हारे कमरे में कोई था, वो शख्स पता नहीं कौन था, वो मेरे इतने करीब आ गया था, इसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, वो सिसकती हुई बोली, जिस पर माया आंखें फाड़े इसे देखने लगी थी। क्या बात कर रही हो? कौन था मेरे कमरे में? मेरे कमरे में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तुम ही कमरे में गई थी ना? वो इसको देखते परेशानी से बोली, जिस पर इसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया था। हाँ, मैं तुम्हारे ही कमरे में गई थी, वही जो ग्रे कलर का है। इसकी बात सुनते ही माया की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी, क्योंकि ग्रे कलर का रूम तो सिर्फ़ और सिर्फ इस मेंशन में शाहरून कादवानी का ही था, जिसे सुनकर माया दंग रह गई थी। भला इसका भाई किसी लड़की के करीब आने की कोशिश क्यों करेगा? मगर दूसरी तरफ मारवी थी, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। अब भला वो क्या सफाई देती? और हैरत तो इस बात भी थी कि वो शेर के कमरे में जाकर भी जिंदा वापस निकल आई थी इसकी खिंचार से। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, देखो मेरी केक कटिंग का वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। वो इसके आंसू साफ करते हुए इसे खींचकर टेबल के पास ले गई थी, जो लाउंज के दरमियान में रखा हुआ था। सारे ही इसके दोस्त इर्द गिर्द खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे गुनगुनाने लगे थे। जब इसने मारवी का हाथ पकड़ते हुए केक काटा था, केक काटते ही इसने सबसे पहले जिसके मुंह में केक डाला था वो कोई और नहीं बल्कि शाहरून कादवानी था, जिसको देखकर एक दफ़ा फिर मारवी के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी बुरी तरह से। वो एक एक कदम पीछे लेने लगी थी, जब माया ने झट से पलटते बाकी का केक का हिस्सा इसके मुंह में डाला था। अपने डर को पस से पश डालते इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते वही केक का टुकड़ा थाम के माया के मुंह में भी डाला था और बाकी का इसके मुंह पर लगा दिया था, ताकि ख़ुद को भी खौफ से और इस आदमी की गहरी निगाहों से बाहर निकाल सके, जो यकटक इसको ही देखता जा रहा था। इसकी गहरी नज़रें तो माया ने भी मारवी पर महसूस की थी और इसको दाल में कुछ काला लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सभी घर जाने लगे थे, जब मारवी भी माया से ज़िद करने लगी कि इसको घर छोड़ आए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के 10 बजे तक पहले वो कभी बाहर नहीं रही थी घर से, मगर आज वो माया के साथ मौजूद थी, क्योंकि इसने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी। इसकी रोनी सूरत देखकर माया को इस पर तरस आ ही गया था। आखिर वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे घर रुकोगी? वो गहरी सांस भरते हुए बोल रही थी, जिस पर वो एक बार फिर मिन्नत करने लगी थी, प्लीज़ यार, मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरे बाबा तो मुझे कभी तुम्हारे घर दोबारा नहीं आने देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, जिस पर वो कहका लगा गई थी, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। अभी वो जा ही रही थी इसके साथ बाहर, जब पीछे से शाहरून कादवानी की कराहत आवाज़ आई थी, जिसने मारवी के कदम तक मंजमंद कर दिए थे। कहाँ जा रही हो माया? भाई, वो मैं अपनी दोस्त को घर छोड़ने जा रही हूँ।
میں نے اس کے بابا سے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ میں اس کو خود گھر چھوڑ جاؤں گی، اس لیے جا رہی ہوں اس کے ساتھ، وہ شاہرون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد کافی دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں اتنی رات کو تنہا باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں اسے، اس نے ماروی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جب وہ رونے کو ہوئی تھی، جس پر مایا نے اس پر ترس کھاتے شاہرون کادوانی کو گورا تھا۔ بھائی آپ جو بھی کہہ لیں، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کو ساتھ آنا ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی، پیچھے شاہرون کادوانی ضبط کر کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کچھ لمحے اس پری وش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن اس کو کوئی بھی موقع اس کے خیال میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی گہری نظریں صرف اور صرف ماروی کے چہرے پر ہی ٹکی رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا، اس نے چادر اپنے ارد گرد کس کر لپیٹی اور بھاگ گئی تھی۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تب تک وہ لوگ باہر ہی رکے رہے تھے۔ اس کے ابو نے بھی باہر مڑ کے دیکھا تھا جہاں مایا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کے بچگانی حرکت پر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے تھے، جب شاہرون کادوانی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور اس کے گھر کو غور سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے گھر کا بھی معلوم ہو چکا تھا، وہ جب چاہے مرضی یہاں آ سکتا تھا۔ وہ زیر لب سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، ایک ہفتے پہلے کے منظر کو یاد کرتے۔ اس دن جو سب بھی ہوا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم چاند کو تک رہی تھی جب دھپ کی آواز آئی تھی چھت پر سے۔ اس نے سمجھا کوئی بلی ہے، سر چھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی، کسی شخص کو دیکھتے وہ کوئی چیز مارنے لگی تھی جب اگلے شخص نے اس کے منہ پر اپنی باری ہتھیلی رکھتے اس کو دیوار سے ٹکایا تھا اور اس چیز کو پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے، وہ اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرتا ہوا بولا تھا۔ اس من موہنے چہرے نے ایک ہفتے سے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی، نیند تو جیسے اس کی پلکوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دل کو قرار آیا تھا، دل کر رہا تھا اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے دل کی تشنگی مٹائے، مگر جانتا تھا اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بن آئے گی۔ جیسے ہی ماروی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کی مانند جم چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، شاہرون کادوانی تھا، اس کی دوست کا بھائی۔ اس کے گھر میں اس رات کے پہر کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف کر رہا تھا۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئی جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا؟ تو بتا دوں، یہ میری کوالٹی ہے کہ میں بغیر چاپ کے کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں، اور کسی کے بھی دل میں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا تھا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی اور اسے دور دھکیلنے لگی تھی، مگر وہ تو جانے کب کا پیاسا تھا جو اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سسک کر رو دی تھی۔ آواز نہایت آہستہ تھی، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اگر ہو جاتے تو یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے، کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، کتنی بار کہوں میں آپ کو، میں آپ لوگوں کے دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آخر چیخ پڑی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، تو اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں، بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب میں نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا
اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھی۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، وہ کشمکش میں اپنی والدہ کو دیکھنے لگی، مگر ان کی کہی پر عمل تو کرنا تھا۔ اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی، جہاں ایک خوبرو سی نہایت سوبر قسم کی عورت موجود تھی۔ ساتھ میں مایا کو دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھی، جو اس کو دور سے دیکھتے ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ آگے اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ جب اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا، بھائی صاحب، ہمیں بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے تھی۔ اس کو ہم اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ شاہرون اور مایا کے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، میں ہی ایک ان کی خالہ موجود ہوں، اس لیے میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس بچی کو مایا کی برتھ ڈے میں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، اس لیے اپنی بیٹی کو ہماری جولی میں ڈال دیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر انہوں نے ایک نظر ماروی کو دیکھا تھا، جو خود بھی انہی کی طرح حیران تھی، مگر ان کو یہ بھی احساس تھا کہ خوش قسمتی بار بار کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ انہوں نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں اقرار کرنے کی طے کر چکے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی اور 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہیں ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو باقیوں کے رشتے بھی اچھے ہی گھر میں ہوتے اور ان کی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاتے۔ ماروی سے پوچھنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ہاں کر چکے تھے، جبکہ مایا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آنے والی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ رخصتی کے ساتھ ہی چاہتے ہیں، جبکہ ماروی کے ابا نے اس بات پر انکار کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی نامکمل تھی۔ اس لیے شاہرون کی خالہ نے کہا تھا کہ وہ وہاں رہ کر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کے سارے انتظامات طے کر لیے تھے۔ جیسے ہی مایا نے شاہرون کو مہندی کی پکس دکھائی، ماروی کی تو اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر ان تک پہنچ جاتا، مگر اس کو اپنے اوپر بند باندھنا تھا، اپنی شدتوں کے دریا کو لگام دینی تھی، کیونکہ انہیں نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ اس چیز کا وعدہ کیا تھا اس نے، مگر کل جب وہ اس کے دسترس میں ہوتی تو اس کو کس پور کو چھوئے گا، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرشاری سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جس کی بلائیں مایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لی تھی۔ اس کا بھائی پہلی بار زندگی میں اسے دل سے خوش نظر آیا تھا، ورنہ ان دونوں نے ہی بہت سی مشکلیں جھیلی تھی، اپنی زندگی کو ہاتھوں پہ لے کر چلتا تھا۔ اس کا بھائی، اس کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، انڈر ورلڈ میں جا پہنچا تھا، غیر قانونی کام کیے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سب گندے دھندے کو چھوڑ کر اپنی لائف کی طرف دھیان دے، اور یقیناً ماروی وہ ایسی روشنی تھی جو اسے دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ بالکل بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس نے لیو لے رکھی تھی۔ مایا بیچ بیچ میں جاتی رہی تھی، مگر اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ کلاس میں کسی کو بھی بتاتی تو وہ ماروی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ تب تک خاموش رہی جب تک شاہرون کادوانی کی ویڈنگ نیوز میڈیا میں بریک نہیں ہو گئی۔ ہر طرف اس کی شادی کا چرچا تھا، میڈیا کے کئی لوگ اس کی شادی میں آئے تھے۔ اس نے گرینڈ ہال میں بکنگ کروائی تھی، جو بہت عالی شان تھا، اور سب کی زبان زد عام پہ اس کی مشہور آسائشات اور ڈیکوریشنز تھی۔ ہر کوئی ماروی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ دل میں بری طرح خوف زدہ تھی کہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس چھوئی موئی سی لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح آنن فانن ہو چکا تھا، اور وہ جلد ہی رشتہ ازواج میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ ساتھ ہی ماروی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھام چکا تھا۔
سب کی نظروں سے بچا کر جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں منمناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایسے بن گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی تمہاری، وہ اسے تنگ کرنے کو بولا، جس پر وہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع تو یہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے لڑکی، ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہو، تمہاری یادیں ہوں یا تمہاری باتیں ہوں، میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں، مگر آج رات میں تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکو گی، یہ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جس نے اس کی اچھے سے اوستاں خطا کر دیے تھے۔ رات کو جب مایا اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو اس نے فوراً مایا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پلیز مایا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی، وہ جس پر مایا کا دل کیا اسے خوب تنگ کرے، مگر آج کی رات اس نے اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، وہ بہت پیار سے رکھیں گے تمہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ میں نے اپنا بھائی کو کبھی کسی کے لیے اتنا بے صبرا نہیں ہوتا دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ترستے ہیں، اور پلیز تم انہیں خوش رکھنا میری جان۔ میرے بھائی نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں اس زندگی میں، شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو، اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی، پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے اسے ہی کیوں چنا تھا؟ وہ تو کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے ماروی کو دیکھا تھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کو جیولری سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا، اور فوراً اسے ایک نائٹی تھمائی تھی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ یہ کیا پاگل ہیں؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے، وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی۔ تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں؟ وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی تھی، جب اس نے اس کو اٹھاتے بیڈ پر لا پٹکا تھا۔ جانم، آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم میری ملکیت ہو شاہرون کادوانی کی۔ وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے رب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جاتے جا رہا تھا کہ جس نے ماروی کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی شدتوں سے وہ بحال ہو چکی تھی، کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں اپنا تن من نثار کرنے کو تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہم سفر بنو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں ایسے سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی تھی، اور اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ پوری رات بیتتی رہی اور وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو، اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی شاہرون، آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کریے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وفا کر سکتا ہوں، بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے شاہرون کادوانی کا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا تھا، اور اس کی سانسوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر انڈیلنے لگا تھا۔
وہ سسک رہی تھی، ساتھ ساتھ ماروی بھی اس کی شدت سہتے اس کے ناخن شاہرون کادوانی کی کمر میں دھنستے جا رہے تھے، مگر اس نے ماروی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں تھام کے اس وقت پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اس گہری رات میں ان دو پریمیوں کا ملن ہوا تھا جنہیں ہمیشہ ایک سچی محبت کی حسرت رہی تھی۔ آج ان دونوں کی حسرت پوری ہو چکی تھی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔